الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم امیر حلقہ تنظیم اسلامی گجرانوالہ جناب امیر تنظیم اسلامی گجرات اور معزز سامعین، آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیرت النبی کی روشنی میں دور حاضر میں ہمارے لیے رہنمائی۔ اس موضوع کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا سیرت النبی کا ذرا ذہن میں تازہ کر لینا نقشہ، دوسرا حالات حاضرہ پر ایک دائرانہ نظر ڈالنا، اور پھر کوشش کرنا کہ ہم آج کے ان حالات میں سیرت النبی سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے، یعنی آپ کے والد گرامی کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز عام یتیموں کی طرح بے سہارا یتیم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت، ان کی پروٹیکشن کا خاص بندوبست کیا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے پہلے کی زندگی کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا کے دل میں غیر معمولی محبت ڈالی۔ وہ ان کو حرم میں لے کر گئے اٹھا کر، اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی۔ اور وہ بالکل صحیح اندازہ تھا ان کا، ایسا ہی ہوا۔ مکے کے دستور کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی، اور وہ انہیں اپنے گاؤں لے گئیں۔ خود بیان کرتی ہیں کہ جب ہمارے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر میں بچہ لینے کے لیے گئیں تو سب نے بچے لے لیے، اور اس بچے کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس میں ہمیں کیا معاوضہ ملنا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں یہی بچہ لے لوں۔ لیکن جو ہی میں نے بچہ گود میں لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں میں دودھ بھر دیا ہے۔ گھر آئی تو بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور جب میرا شوہر شام کو واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے برتن میں پڑا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، بس جو ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا ہے تو یہ تبدیلی میں نے دیکھی ہے گھر کے اندر۔ تو بچے نے کہا کہ ضرور یہ بچہ کوئی بڑا بابرکت بچہ ہے۔ اس کا خیال بھی درست تھا۔ مکے کے دستور کے مطابق 4 سال کے جب آپ ہوئے تو والدہ آپ کو لے کے، حضرت حلیمہ آپ کو لے کر والدہ کے پاس آئیں، اور ان کے گود میں بچہ دے کر انہیں کہانی ڈالی کہ دیکھیں بچہ ماشاءاللہ کتنا تندرست ہے، آپ اجازت دیں تو میں بچے کو 2 سال اور رکھ لوں، اس لیے کہ ان کا جی نہیں چاہتا تھا اس بچے کو چھوڑنے کو۔ لیکن جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی
تو دوسرے بچوں نے آ کر بی بی حلیمہ کو بتایا کہ اس طرح ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے محمد کو لٹا کر زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سینہ چاک کیا اور پھر دھو کر واپس ڈال کے سینہ بند کر دیا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ایک آدھ اور ہوا تو حضرت حلیمہ کو خوف سا لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ مجھے بھرنا پڑ جائے، تو لہٰذا 5 سال کی عمر میں جا کر والدہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ بچے کی اب زبان بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور صحت مند بھی ہے، اب آپ اسے اب خود سنبھالیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ نے دادا سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں، وہ مدینے میں تھی۔ دادا نے اجازت دی تو وہ لے کر گئیں۔ بعض روایات کے مطابق کیونکہ تنگ دستی کا عالم تھا لہذا دادا نے پہلے ہی بی بی آمنہ کو اجازت دی تھی کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، اور وہ وہیں قیام پذیر تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا۔ لیکن بہرحال 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ینگ محمد اپنے دادا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دادا کے دل میں غیر معمولی محبت اللہ نے ڈالی تھی۔ کعبے کے گرد مکے کے سرداروں کی دریاں بچھتی تھیں اور اس پر وہ سردار بیٹھتا تھا اور اس کے گرد اس کے حواری بیٹھتے تھے، اور بچے جو ہے وہ دریوں کے نیچے کھیلتے تھے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیلتے ہوئے دادا کی دری پر چڑھ جاتے تھے تو ان کے کزن دوڑتے تھے کہ نہیں نہیں دادا کی دری ہے، تو دادا کہتے کوئی بات نہیں، اس کو آنے دو۔ وہی غیر معمولی محبت، اس کا ثبوت۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن کو بڑے رتبے دیتا ہے ان کے امتحانات بھی بہت لیتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے، اس لیے کہ اب وہ خاندان کے سربراہ بنے۔ ابو طالب کوئی کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے، شریف آدمی تھے، بااصول آدمی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سلور سپون کے ساتھ نہ کھلا سکے، لہذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو مکہ مکرمہ میں بہت معمولی معاوضے پر جانور چرانے پڑے۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی سخت ترین مشقت، اس لیے کہ آپ مکہ مکرمہ کی گرمی کو لالا موسیٰ کی گرمی پر تو قیاس نہیں کر سکتے، جہاں نارملی ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ جاتا ہے اور کبھی کبھی اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ خود گواہ ہے کہ ایک دن مکہ مکرمہ کا ٹیمپریچر 60 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہوا، اور انہوں نے اس خیال سے کہ لوگ بلیو نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، انہوں نے جیب میں سعودی گزٹ کی کاپی بھی رکھی ہوئی تھی، کٹنگ اس کی، جس پہ تھا کہ یہ ٹیمپریچر جو تھا وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ تو وہاں جانور چرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین مشقت سے بھی گزرے ہیں۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو آپ کے چچا نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا۔ آپ تاجر نہیں تھے، اس لیے کہ تجارت کرنے کے لیے تو سرمایہ چاہیے، تو آپ بزنس سیلز مین تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور وہ بکتا تھا اور اس میں سے آپ کو کمیشن ملتا تھا۔ مکے کی ایک انتہائی مالدار خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی لوگوں کو بھیجتی تھی اپنا مال دے کر اور اس سے نفع کماتی تھی۔ انہوں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، میں آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ نفع دوں گا، اس لیے کہ یہ دونوں ایک اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ میں یہ پہلی دفعہ لوگوں نے سنا تھا کہ کوئی سیلز مین ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مال کا نقص بتا کر بیچے، اور مال اور سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے۔ لہذا مکے والے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین کے نام سے پہچانتے تھے، سچا اور کھرا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کی بھی غیر معمولی ریپیوٹ تھی، وہ 2 دفعہ کی بیوہ تھیں، لیکن الطاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی تھیں کہ یہ پاک باز خاتون ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں یہ معلوم تھا، تو آپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا، آپ گئے، انہوں نے مال دیا، ان کے حوالے کیا، اور اپنے بھتیجے اور اپنے غلام کو ساتھ بھیجا، اور یہ کہا کہ جو کہیں وہ کرنا ہے، لیکن دیکھتے غور سے رہنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں بہت زیادہ نفع ہوا، آپ نے آ کر پائی پائی کا حساب دیا، تو وہ جو سنا تھا خدیجہ نے کہ یہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، توثیق ہو گئی کہ ہاں واقعی کھرا آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے۔ انہوں نے دگنا نفع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اپنے غلام سے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس شخص کو کیسا پایا ہے۔ تو اس نے کہا میڈم جو کچھ اس کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ شخص تو اس سے بہت آگے ہے، دیانتداری میں، سچائی میں، معاملہ فہمی میں، ہر اعتبار سے یہ بہت آگے ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے خوش ہو کر میسرہ نامی غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا ایک روز، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس آئیں تو بچے سو چکے تھے، تو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی وہیں آنکھ لگ گئی، تو انہیں خواب دیکھا کہ سورج ان کے گھر میں آ گیا ہے، آسمان سے اتر کر سورج ان کے گھر میں آ گیا ہے، اور تمام دنیا کے لوگ اس سورج سے روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے خواب کا تذکرہ کیا، تو ورقہ نے بتایا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ وہ سمجھی کہ شاید میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا کہ جو نبی بنے گا۔ اس کے بعد مکے کی جو نیک عورتیں تھیں وہ وقتاً فوقتاً کسی عالم کا وعظ سنا کرتی تھیں، تو ایک دن حرم میں ایک یہودی عالم وعظ کہہ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے گزرے سامنے سے، تو اس نے عورتوں سے کہا کہ وہ جو آدمی گزرا ہے تم میں سے جو بھی اس سے شادی کر سکتا ہے کر لے، وہ کا کو نبی بننے والا ہے۔ تو باقی سب عورتوں نے تو مذاق اڑایا کہ ایسے ہی مار رہا ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے بہت سیریسلی اس کو لیا، اور پھر اس کو باقاعدہ اپنے گھر بلوایا، اس سے کہا کہ تم نے وہ بات جو کہی تھی ذرا پھر کہو۔ اس نے بات دہرائی اور کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص کل کو اللہ کا نبی بنے گا، اگر تم شادی کر سکتی ہو تو اس سے کر لو۔ حضرت خدیجہ نے ٹھان لی کہ میں محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم شادی کروں گی۔ لیکن اب آج سے ذرا 1500 سال پہلے جائیے، کیا کسی عورت کے لیے کسی شخص کو مرد کو پرپوز کرنا ممکن تھا؟ لہذا اب وہ نہ تو اپنے گھر والوں سے کہہ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں تو ارادہ رکھتی ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی سہیلیوں نے کہا کہ کرو بسم اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں پیغام کیسے بھیجوں؟ تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نامی، اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکل رہے تھے تو سامنے سے آئی، محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے نام بتاؤ پھر میں اپنی رائے دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدیجہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ خدیجہ جو ہے وہ الطاہرہ کی ریپیوٹ کے مالک تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً آمادگی کا اظہار کیا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر اپنے چچا سے تذکرہ کیا، ظاہر حضور کے ولی تو وہ تھے، تو چچا نے بلایا اپنے بھائیوں کو، یعنی ابو لہب کو اور حضرت عباس کو، مشورہ کرنے کے لیے کہ اس طرح پیغام بھیجا ہے خدیجہ نے، تو کیا خیال ہے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کو شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوخار تھا۔ یعنی مخصوص ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو دکھاتے تو ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ جل رہے ہوتے ہیں حسد کے اندر۔ عبداللہ کی جو غیر معمولی حیثیت تھی عبد المطلب کے بیٹوں میں سے کہ وہ ذبیح ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اور انہوں نے باقاعدہ چھری چلا دی حضرت اسماعیل کے گلے پر، وہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبیح اللہ تو ہے نا۔
اسی طرح عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے میرے 11 بیٹے ہوں گے تو میں ایک خانہ کعبہ میں آ کر قربان کروں گا۔ تو جب 11 بیٹے ہو گئے تو انہوں نے چھری پکڑی اور قرہ ڈالا، تو قرہ نکلا عبداللہ کے نام، اور ایک طرح سے عبداللہ کا بازو پکڑا، ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور چلے حرم کی طرف اس کو ذبح کرنے کے۔ تو ابو طالب نے روکا کہ ٹھہر جائیں، کسی سے مشورہ کر لیں، شاید کوئی اچھی سبیل نکل آئے۔ تو انہوں نے ایک سیانے آدمی سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ اس کی بجائے تم اونٹوں کا قرہ ڈالو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کا قرہ نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دینا اور بس یہ ٹھیک ہے۔ اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 بڑھا دینا، پھر بڑھاتے رہنا بڑھاتے رہنا بڑھاتے رہنا۔ تو پہلی دفعہ بھی نام عبداللہ کا، 20 کے مقابلے میں بھی نام عبداللہ کا، 30 کے، 40 کے، 50 کے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ رکھے اس کے مقابلے میں تو اس کے بعد پھر 100 اونٹوں کا قرہ نکلا، اور یوں عبداللہ جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچے اور 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ لیکن بہرحال اس اعتبار سے وہ اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر آ کر فائز ہوئے کہ وہ بھی اس اعتبار سے ذبیح اللہ بنے۔ شاید اس بات کا کوئی خار تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں صرف وحی کے بعد ہی نہیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا لکا یا محمد کہا یا گالیاں دی یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے ہی اس کو کوئی تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب ابو طالب نے مشورہ کیا تو ابو لہب کہنے لگا، پنجابی کہانا کہ اوے بستر نہ کرا دیں کدھرے، یہ ہوتا نا خاندانوں کے اندر کے جب رشتے کا سوال لے کے جایا جائے اگر نہ ہو جائے تو اس کو بڑی انسلٹ سمجھا جاتا ہے کہ بستر نہ کرا دیں کدھرے۔ تو حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ ایمن نہ ماریا کر، کوئی ساڈا منڈا کسی تو کاٹے۔ ذہن میں ان کے کیا تھا کہ خدیجہ ایک مالدار خاتون ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہماری بےزتی ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ہمارا لڑکا جو ہے یہ کس میں کیا کمی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، ماشاءاللہ با اخلاق ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، سچا ہے، امین ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ احتیاط یہ کی گئی فردر کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اپنی بہن کو بھیجا کہ پہلے ذرا ٹو لے کے آؤ کہ واقعی ایسا ہی ہے معاملہ۔ تو حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئیں اور دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک لونڈی آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے خدیجہ سے ملنا ہے۔ کہ جی آپ کون ہیں؟ ان سے کہوں کہ صفیہ آئی ہے، صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ بھاگتی ہوئی خود آئیں دروازے پر، ان کا استقبال کیا اور ان کو اندر لے کر گئیں، اور اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ کوئی بات کرتی تو انہیں خود ہی کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئی ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے واقعی محمد سے خواہش ظاہر کی ہے شادی کرنے کی۔ اب اس کے بعد حضرت عباس کو لے کر اور ابو لہب کو لے کر ابو طالب حضرت خدیجہ کے گھر گئے، اور ادھر سے ان کا چچا جو ہے وہ آیا ان کے ولی کی حیثیت سے، اور بات چیت ہوئی اور اتفاق ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ بتاؤ مہر کیا لوگے؟ تو وہ کچھ کہنے لگا، بولنے لگا، لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، کچھ کہہ نہیں سکا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم اچھی اماؤنٹ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ بولو کیا بولتے ہو، میں گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جا کر بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بھی میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا، بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ اتنے میں حضرت خدیجہ پیچھے سے بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ تو ابو لہب نے پھر بکواس کی، انہوں نے کہا لو جی نئی بات سنو، اب عورتیں جب مہر ادا کرتی ہیں۔ تو حضرت عباس نے پھر اس کو کنفرنٹ کیا، انہوں نے کہا ہاں اگر لڑکا جو ہے وہ کام کا ہو تو عورت اسے ہر قیمت پر حاصل کرتی ہے، اور اگر تیرے جیسا نکھٹو ہو تو اسے پائی پائی وصول بھی کرتی ہے۔ بہرحال نکاح کی بات طے ہو گئی، شادی کی، اور نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اب نکاح کے لیے یہ تینوں بھائی اور پھر کچھ اور رشتہ دار گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ کے کچھ رشتہ دار جو ہے وہ بھی آئے اور نکاح ہوا۔ اب نکاح ہونے کے بعد یہ تینوں بھائی اٹھے اور اپنے گھروں کو جانے لگے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے پیچھے پیچھے اٹھ کے جانے لگے. تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے الا بیتک، اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں. یعنی واقعتاً جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو چاہنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واقعتاً بہترین انتخاب کیا اور دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں جتنے بھی انتخاب ہوئے ہیں رشتوں کے، ان سب میں بہترین انتخاب یہی تھا کہ جو حضرت خدیجہ نے کیا کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں گی، جو اگرچہ مالی اعتبار سے ان کی حیثیت کم تھی، لیکن اخلاق کردار کے اعتبار سے ان کا میچ تھے، اور اللہ کا رسول ہونے کے اعتبار سے تو بہرحال حضرت خدیجہ ہرگز ان کا میچ نہیں تھی. شادی ہو گئی. اب حضرت خدیجہ سمجھی کہ میرا مال ان کا مال ہے اور سب کچھ کھول دیا استعمال کرنے کے لیے. لیکن ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت تو محمد بن عبداللہ تھے، ذرا گھر میں غمگین پریشان سے گھر تشریف لائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے پہلے ہی دن سے کلیئر تھے. آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ مکہ مکرمہ جو تھا وہ شرک کا گھر تھا، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. لیکن محمد بن عبداللہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو نہیں پکارا. اسی طرح انسانی خدمت، انسانی ہمدردی بھی آپ میں پوٹ پوٹ کر بھری ہوئی تھی. جب آپ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، اس وقت بھی آپ انسانی خدمت کے وہ کام کرتے تھے جس میں پیسہ نہیں لگتا تھا. دو کام جو ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں: یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری. ان میں پیسہ نہیں لگتا. یتیم کی اصل ضرورت پیسہ نہیں ہوتا. اس کی اصل ضرورت کیا ہوتی ہے کہ اسے کوئی ایسے گلے لگائے یا ایسے اس کا منہ چومے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کے گلے لگاتا اور اس کا منہ چومتا. اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ لیکن جب حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو آپ ایک دن ذرا کچھ پریشان سے تشریف لائے. تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے پاس پہننے کے مناسب کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ کو فوراً اسٹرائک ہوا کہ میرے شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہیں، وہ میری اجازت سے میرا مال برت رہے ہیں، اس کو اپنا نہیں سمجھتے. انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. یوں ووجدک عائلا فاغنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے انسانوں کی خدمت کی ہوگی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی کہ یہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. مکے میں ایک آرگنائزیشن تھی، رضاکارانہ تنظیم، حلف الفضول کے نام سے. یعنی کچھ لوگوں نے کعبے میں آ کر ایک حلف اٹھایا تھا کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب بھی کوئی مدد کو پکارے گا اس کی مدد کو پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنظیم کو جوائن کیا. آپ حلف الفضول کے رکن بنے، اس حلف میں شامل ہوئے. لیکن ایسی رضاکار تنظیمیں بالعموم ایک عجیب دھوکے میں مبتلا ہوتی ہیں. اگر آپ ایسی کسی تنظیم کے دفتر میں جائیں تو وہاں آپ کو پہلے چارٹ ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے مل جائے گا، جس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ ہماری تنظیم سن 2000 میں بنی تھی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، 2003 میں ہم نے 500 بھوکوں کو کھانا کھلایا، پھر 1000 کو کھلایا، اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. میرے جیسا آدمی جو زیادہ ذہین نہیں ہے، ایوریج ہے، وہ بڑا امپریس ہوتا، کہتا ہے جی میرا بھی حصہ ڈال دیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے. تو پنجابی کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین انسان تھے،
لہذا آپ کا ذہن بھی کام کرتا تھا. اچھا، سن 2000 میں اس آبادی میں 200 بھوکے تھے، اور 2001 میں 500 ہو گئے، پھر 1000 ہو گئے، اب ہزاروں میں ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ بھوک بڑھ رہی ہے. کھانا کھلانے سے بھوک بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اسی طرح ایک اور بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کچھ ظالم مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ 2 ظالموں کو ماریں گے تو 4 پیدا ہوں گے، 4 کو ماریں گے تو 10 پیدا ہوں گے. یہ اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ظلم ظالموں کو مارنے سے ختم نہیں ہوتا، اور بھوک و افلاس ڈیئرنیس الاؤنس دینے سے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے ختم نہیں ہوتا. یہی وہ چیز ہے غالباً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غار حرا میں لے کے گئی. بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو تنہائی بہت پسند آنے لگی. کانا حبب الیہ الخلاء وکانا یخلو الی غار الحرا، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرماتے ویتحنث فیہ، اور اس میں آپ عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے یہ سوال آیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز تھی نہیں، اب کون سی عبادت فرماتے رہتے تھے کہ آپ 7 ہفتے بھی قیام کرتے تھے غار حرا میں، اور حضرت خدیجہ ان کو وہاں پر ستو، کھجوریں اور زمزم پہنچایا کرتے تھے. یعنی وہ جو انہوں نے کہا تھا نا، صرف کہا ہی نہیں تھا، لونڈی بن کے بھی دکھایا تھا. تو کیا غور و فکر کرتے رہتے تھے. حدیث کی شرح لکھنے والوں نے پھر شرح لکھی کہ اصل میں آپ کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. کون سا غور و فکر؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ویری کلیئر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتا تھا. قرآن مجید میں متعدد بار یہ آیت وارد ہوئی ہے، لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر کیا تھا؟ یعنی 40 سالہ جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ کیا ہے کہ آپ انسان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کر نہیں پا رہے. باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو کوئی رکاوٹ انہیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے شاید کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو غور و فکر کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ میں انسان کے کیسے کام آؤں، میں انسان کو انسان کے ظلم سے کیسے نجات دلاؤں، میں اس کی بھوک کو کیسے مٹاؤں، میں اس کے افلاس کو کیسے ختم کروں. تاکہ وجدک ضالا فہدی، یہ ضالن جو ہے یہ ضالین کا واحد ہے، اور ضال مہتدی کا الٹ ہے. مہتدی ہوتا ہے جو راہ پالے، اور ضال جو راستہ ڈھونڈ رہا ہو اس کو راستہ مل نہ ہو. یعنی انسانی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بھوک مٹانا چاہتے ہیں، ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا. وہ راستہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعى. بظاہر ان کو آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے کہ آپ فکر مند ہیں غربت اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن گائیڈنس کیا مل رہی ہے؟ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک کو ختم کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ ہی میں بلا رہا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی شخص وہ بھوک کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے، وہ تنگ دستی کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے، وہ ظلم ختم کرنا چاہتا ہے، تو یہ ظلم کے خلاف نعرے لگانے سے ختم نہیں ہوگا، یہ بھوکوں کی کوئی یونین بنانے سے ختم نہیں ہوگا، یہ کوئی ناداروں کی غریب پارٹی بنا کر ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ایک نظریہ جو ہے اس کی بنیاد پر پہلے دعوت دینی ہوگی، اور وہ نظریہ پہلے عام کرنا ہوگا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نظریات دی گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپوائنٹمنٹ دی گئی، ایک منصب دیا گیا. بنیادی نظریہ کیا تھا
کہ وہ اللہ جسے تم خالق سمجھتے ہو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا آقا ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ مکے کے سرداروں کی پونچھ پہ پاؤں رکھنے کے مترادف تھا، اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ اللہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جاتا ہے آج بھی۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ غلاموں کے مالکوں کے لیے، آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ اگر آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ کان امیہ رب بلال۔ پہلا نظریہ یہ تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ باقی جو فرمایا کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یا قرآن مجید میں باقی جو تفاصیل ہیں، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، ضمنی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے کہ عرب بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹ بھی پالتے تھے، اور ان کی بھیڑیں بھی، بکریاں بھی، اور ان کی اونٹیاں بھی ایبورٹ کرتی تھیں۔ اگر ارلی ایبارشن ہو تو خون نکلتا ہے، تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور لیٹ ہو تو انفارم سا ماس نکلتا ہے، اور لیٹ ہو جائے تو ایک فارم بچہ جو ہے ڈیڈ وہ نکل آتا ہے، ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر ایک جانتا تھا۔ اصل میں جتنی بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں، آپ غور سے پڑھیں تو اصل میں آخرت کے بارے میں ہوتی ہیں، کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم تم دیکھتے رہتے ہو، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلا نظریہ ہو گیا کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو توحید کے ساتھ، اور الہ مانتے ہو شرک کے ساتھ، وہی تمہارا رب ہے۔ یعنی حضرت بلال سے کہا کہ تمہارا رب امیہ نہیں، تمہارا رب اللہ ہے، وہ تمہارا مخدوم ہے، تم اس کی خدمت کرتے ہو، لیکن وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ اسی طرح سب سرداروں سے کہا کہ تم اپنے غلاموں کے رب نہیں ہو، اور اسی میں یہ بھی تھا کہ جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ملکیت ہیں، وہ تمہارے پاس امانت ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور ان 5 آیات کے بعد جو اگلی 3 آیات ہیں ان میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الرآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انسان مادی قانون توڑے تو فوراً سزا ملتی ہے، گرم گرم دودھ کا گھونٹ بھر لے تو تالو بھی جل جاتا ہے، زبان بھی جل جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو نہ تالو پہ چھالا پڑتا ہے، نہ زبان پہ چھالا پڑتا ہے، تو یہ انسان کو جری کر دیتا ہے۔ خراب کھانا کھائے، بسا ہوا کھانا کھائے تو آدھی رات کو ہسپتال جانا پڑتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کر لے تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یہ چیز انسان کو جری کر دیتی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ تو 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں کہ وہ اللہ جو تمہارا خالق، جسے تم خالق مانتے ہو، وہ تمہارا رب ہے، تم میرے رسول ہو، اور تمہاری رسالت کی دلیل جو ہے یہ قرآن مجید ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں غربت کے خلاف نعرے نہیں لگائے، ظلم کے خلاف نعرے نہیں لگائے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے، اسی پر ساری ماریں پڑی ہیں۔ جس کو وہ قرآن مجید جو ہے وہ کلک کرتا رہا، جا کر وہ ایمان لاتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ ماریں کھاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو ہاشم کا سردار ابو طالب، جس کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ وہ کوئی کھاتا پیتا آدمی نہیں تھا، لیکن شریف آدمی تھا، با اصول آدمی تھا، اور ایک آئیڈیل خاندان کا سربراہ تھا۔ خاندان کے سربراہ کی جو ذمہ داریاں ہیں خاندانی نظام میں، وہ کیا ہیں؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا۔ کہ دیہاتوں کے جتنے بھی تھانے ہیں، آپ کسی تھانے میں جائیں تو وہاں لوگوں کے ٹھٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جاٹوں کا لڑکا جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے تو سارے جاٹ اس کے پیچھے، راجپوتوں کا ہوا ہے تو راجپوت پیچھے، رائیوں کا ہوا ہے تو رائی پیچھے، گجر کا ہوا ہے تو گجر پیچھے۔ تو خاندان سپورٹ کرتا تھا۔ شہروں کے اندر تو خاندانی نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا نا، لیکن دیہاتوں میں اب بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی دست درازی، وہ 2 واقعات تو اگرچہ ملتے ہیں کہ انسٹنٹینیس ریئیکشن کے طور پر ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈلوایا، آپ پر اوجری نجاست کی بھری ہوئی ڈلوائی،
اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آپ پر کوئی تشدد کیا ہو سوائے تایا کے۔ ابو لہب چونکہ تایا تھا، لہذا وہ اور اس کی بیوی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرتے رہتے تھے مختلف طریقوں سے، لیکن بحیثیت مجموعی مکہ مکرمہ میں آپ محفوظ تھے۔ لیکن ایمان والوں کو جو ستایا ہے قریش نے، جس پر بس چلا اس نے اسے ستایا، اس پر تشدد کیا۔ آقاؤں نے غلاموں پر تشدد کیا، گھر کے بڑوں نے اپنے بچوں پر تشدد کیا، نوجوانوں پر، جس کا بس چلا، اور جس پر زور چلتا تھا اس خاندانی نظام کے اعتبار سے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس نے اس پر تشدد کیا۔ جیسے ابو جہل نے حضرت سمیہ کی جان لی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اجازت مل گئی کہ تم ہجرت کر سکتے ہو لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو پوج نہیں سکتے۔ سورۃ العنکبوت یہ بالکل مکہ مکرمہ کے 5ویں 6 سال میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں کہہ دیا گیا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، یہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ، وہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ، لیکن بندگی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے۔ ہجرت حبشہ ہوئی، لیکن قریش مسلسل ابو طالب کو یعنی مختلف طریقوں سے کارنر کر کے پریس کرتے رہے کہ یہ ہمارا مجرم ہے، معاذ اللہ اس کو ہمارے حوالے کرو، لیکن ابو طالب نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا، ان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمارا بچہ ہے، خبردار کسی نے ہاتھ لگایا۔ فائنلی سن 690 کے آخر میں قریش نے ابو طالب سے کہا کہ اچھا اگر تم ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا کر دو۔ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے بنو ہاشم کے ساتھ، کہ ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ، درمیان میں ان کو قید کر دیا گیا، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ محرم سن 790 میں یہ مقاطعہ، یہ بائیکاٹ شروع ہوا ہے شیب ابی طالب، اور محرم سن 1090 میں ختم ہوا۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں گئیں، کوئی چھپ چھپا کر 2 نام جو ہیں وہ ملتے ہیں خاص طور پر، ایک تو حکیم ابن حزام بعد میں ایمان لائے، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، وہ کہیں چھپ چھپا کر کچھ نہ کچھ لے جاتے تھے رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، حضرت زبیر کی اہلیہ، وہ بکریوں کا دودھ دے کر بچوں کے لیے دودھ دے جاتی تھی۔ باقی کیا کچھ بیتا ان پر، وہ ذرا پڑھیے سیرت کی کتاب تو پتہ چل جائے گا۔ محرم سن 1090 میں وہ بائیکاٹ ختم ہوا، بنو ہاشم باہر آئے۔ بعض روایات کے مطابق تو اس مقاطعے کے دوران ہی ابو طالب کا انتقال ہوا، اور بعض روایات کے مطابق باہر آ کر حضرت خدیجہ سے کچھ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا۔ لیکن یہ دونوں صدمے جو ہیں یہ سن 1090 کے صدمے ہیں، اس لیے وہ عام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم موڑ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس کو سیرت نگاروں نے، میں سمجھ نہیں سکا کہ کیوں اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے، یا کیوں نہیں تذکرہ کیا، کہ ابو طالب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا دیا، اور اس نے بڑے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اس نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد یعنی سامنے بلایا اللہ کے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ بھئی عبد المطلب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے ظاہر بات ہے کہ جو بات یعنی جب کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا استغفار کرنے سے روک دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی گول مول بات نہیں کی، صاف صاف بات کہی
پھر اس نے پوچھا کہ ابو طالب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل بات تھی وہ بتائی. تو پھر اس نے بنو ہاشم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑوں کو ڈس اون کرتا ہے، لہذا میں اس کو تمہارے خاندان میں سے نکالنے کا حکم دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا. مکہ مکرمہ ایک ہی قبیلے کا شہر تھا، یہاں کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف. جب آپ خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے تو قبیلہ قریش سے نکل گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اسائلم کے، بغیر پناہ دی کے کسی کے نہیں رہ سکتے تھے. یا تو کوئی کرشی پناہ دے تب رہ سکتے تھے، ورنہ آپ قریش سے نکل گئے تھے. آپ نے 2-3 سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے نہیں دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید ابن حارثہ کو لے کر، آزاد کردہ غلام، طائف تشریف لے گئے. طائف میں 3 بھائی تھے، ان کی وہاں پر جائیدادیں تھیں، ذرا اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے. لیکن جاگیردار جو ہوتا ہے وہ اچھی ریپیوٹ کا بھی ہو تو اندر سے جاگیردار ضرور ہوتا ہے. سرمایہ دار اچھی ریپیوٹ کا ہو تو اندر سے سرمایہ دار ضرور ہوتا ہے. تو وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا اور گاؤں کے، بستی کے لڑکوں سے کہا کہ اس کو پتھر مارو. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر آپ پر پتھراؤ کیا. آپ شدید زخمی ہوئے، بہت سا خون آپ کی مبارک ٹانگوں سے بہہ گیا. آپ پر تھوڑی سی غشی طاری ہوئی خون بہہ جانے کی وجہ سے. آپ پاؤں کے بل بیٹھے تو 2 نوجوان آئے، انہوں نے آپ کی بغلوں میں ہاتھ دیا اور کہا کہ یہاں نہیں بیٹھو، چلو. تو حضرت زید ابن حارثہ آپ کو اٹھا کر لے کے آئے اور ایک باغ میں، وہاں آپ کو ہوش آئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مناجات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا ہے. یعنی شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، بلکہ طائف والوں سے تو امید کا اظہار کیا ہے کہ شاید ان کی اولاد ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست شکوہ کیا ہے، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کسے یقین ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ سے کچھ شکایت کی ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیسے دشمن کے جس کے ہاتھ بھی تو نے کھلے چھوڑ دیے ہیں اور میرا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا. لیکن چونکہ یہ شکوہ میرا شکوہ نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، ساتھ ہی عرض کی ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن مجھے اقبال نے کہا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں جاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. تو اب آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ معراج کب ہو، جس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تو میں کہتا کہ پہلی وحی کے لیے آپ کو اوپر بلایا جاتا، پنڈال سجتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، آپ کا نام کال کیا جاتا، آپ تشریف لے جاتے اسٹیج پر اور فرشتوں کی تالیوں کے اندر آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کا خوب پتہ ہے کب اس نے کرنے ہیں. اب کیوں بلایا؟ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے گھر، اس کی ماں صرف یہ کہہ دے میرا چاند، یا گلے لگا لے تو اس کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ آیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو نکلے، تو اب اللہ تعالیٰ نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا پیٹھ ٹھوکنے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں، بڑے نرالے ہوتے ہیں. شاید یہ لفظ بھی کافی نہیں ہے اس کے لیے، میں بار بار بھی دہراؤں تو نہیں. قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کا تذکرہ غیر معمولی ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن مجید کا کوئی تقریباً 10واں حصہ انہی کے تذکرے پر مشتمل ہے، جہاں بھی جائیں اذ قال موسیٰ لقومہ آ جاتا ہے. اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. یہ دونوں اصل میں کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی زبردست رہنمائی تھی کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنا لیا، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے موسیٰ کی پرورش اس کے مال میں کروائی اور موسیٰ کے سامنے ہم نے فرعون کو ڈبویا علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام واحد قصہ جو قصوں کی طرح آیا ہے قرآن مجید میں بغیر توڑے، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اس کا بھی حاصل کیا ہے؟
کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو انہیں کنویں میں پھینکا ان سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی کام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا، اگرچہ وہاں تک پہنچنے میں کنویں میں بھی پھینکے گئے، غلام بھی بنائے گئے، مصر بھی پہنچائے گئے، اپنے گھر سے تو دور ہو گئے نا، اور پھر الزام بھی لگا ان پر، پھر جیل میں بھی ڈالے گئے، لیکن بہرحال انجام کار کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک بہت بڑے منصبدار بنے اور ان کے بھائی ان کے سامنے بھکاری کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اصل میں اشارہ ہے کہ دیکھو ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو میں کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ، باقی تمہیں کامیابی سے نہمکنار کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ 11 رجب کی 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ گنتے چلے جائیے، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحجہ ہے۔ حج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات کی منی میں، اور ان کے سامنے دعوت رکھی۔ انہیں پہچان لیا، یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ان سے پہلے ہم ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک معلم لے کے گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قرآن پڑھانے والے کے طور پر۔ 1 سال حضرت مصعب نے قرآن مجید پڑھایا مدینے میں، لیکن معلوم ہوتا ہے صرف پڑھایا نہیں، کسی طرح ان کے خون کے اندر اس قرآن مجید کو شامل کیا، پتہ نہیں گھول کے پلایا تھا یا انجیکشن لگائے تھے قرآن مجید کے۔ بہرحال قرآن مجید جب اندر داخل ہوا تو بقول علامہ اقبال کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ قرآن مجید جب کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر پورا جہان بدل جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے تانا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، لیکن جب ان کاشتکاروں کے اندر قرآن مجید گیا، ان کے خون میں شامل ہوا، تو وہ شیر بن گئے، اور عرب کے سرماؤں کے منہ میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر لے گئے۔ یہ چھوٹا رسک نہیں تھا، یہ دلیری کس سے آئی؟ یہ قرآن مجید جب ان کے اندر گیا تو ان کے اندر وہ دلیری آئی، اور اگلے سال جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی زبردست پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں۔ ہجرت ہوئی۔ پہلے 6 ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، مواخات بنائی، بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان، مہاجرین و انصار کے درمیان، اور یہود سے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، یعنی 4 مہینے حرمت والے تھے، اور 1 سال میں آپ نے 8 مہمیں روانہ کی صرف، یعنی حرمت والے مہینے چھوڑے، باقی آن ایوریج ہر مہینے آپ نے 1 مہم بھیجی، اور قریش کو بتایا کہ میں زندہ ہوں اور تمہاری تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، میں تمہاری تجارتی شاہراہوں کو کاٹ سکتا ہوں، اور مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ۔ تو قریش کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہیں سیاسی طور پر آئسولیٹ کر سکتا ہوں، الگ تھلگ کر سکتا ہوں۔ قریش بھی پاگل تو نہیں تھے، ان کو فوراً سمجھ میں آیا، تو لہٰذا انہوں نے ایک بہت بڑا قافلہ ترتیب دیا، مسلمانوں کا چھوڑا ہوا مال مکہ مکرمہ میں لوٹ لیا، اس کو بھی فنڈ میں شامل کیا، اور یہ طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ہم اسے محمد اور اس کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی، لہذا آپ کے پاس جواز تھا کہ وہ قافلہ جو آپ ہی کے خلاف جو نکالا گیا ہے آپ اس کو روکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ٹائمنگ کا کچھ فرق لگ گیا، 2 منزل آگے نکل گیا وہ قافلہ، یعنی 2-3 گھنٹے نہیں، پورے 2 دن کا فرق پڑ گیا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو نہیں پہنچ سکے۔ آپ نے وہی قیام فرمایا کہ واپسی پر اس کو روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اب ابو سفیان اس قافلے کے سردار تھے، بہت ذہین انسان تھے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے۔ انہیں مکے پیغام بھیجا کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کو پہنچو۔ تو مزید تیر انداز بھیج دیے مکے والوں نے،
اور ساتھیوں نے کہا اچھا یہ جرت محمد کی، یہ ونس فار آل ہمیں مسئلہ حل کرنا چاہیے، تو 1000 کا لشکر لے کر وہ نکل آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی کہ ایک وہ قافلہ ہے جس نے واپس جانا ہے، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، آپ جس سے بھی لڑیں گے ہم آپ کو فتح دیں گے۔ آپ نے مشورہ فرمایا، طویل بات ہے مختصر کر رہا ہوں، کہ صحابہ کرام سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کو، اور انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا۔ اگرچہ رسول ہونے کے اعتبار سے مینڈیٹ تو تھا آپ کے پاس، لیکن آپ کا معمول کیا تھا کہ کوئی ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اگر وہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا۔ یہ اعتماد ہے نا صاحب شیخین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال فیصلہ ہوا، 1000 کے لشکر سے جنگ مول لی گئی 313 ساتھیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا، اس میں کام خراب ہو گیا، پہلے فتح ہوئی لیکن مسلمانوں کے اپنے امیر کا وہ جو 50 تیر انداز کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور کی اطاعت ضروری ہے، مقامی امیر کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اصل اطاعت جو ہوتی ہے وہ امیجیٹ باس کی ہوتی ہے، اور جب بھی کسی ادارے میں کوئی ورکر اپنے امیجیٹ باس کو چھوڑ کر اوپر کے جو بگ باسز ہیں ان کے ساتھ زیادہ تعلقات استوار کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس آرگنائزیشن کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ باتیں تو اب سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کر یہ سارے دنیا کے قوانین بنے ہیں، لیکن اس وقت تک تو معلوم نہیں تھا۔ 35 صحابہ نے 50 میں سے یہ کہا کہ حضور کا حکم تو یہ تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو یہاں سے نہ ہلنا، اب تو فتح ہو گئی ہے، سچویشن ہی بدل گئی ہے، جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، تم خامخواہ چودھری بن رہے ہو۔ 35 افراد چھوڑ کے آ گئے، نتیجہ وہ نکلا کہ حضرت خالد بن ولید جو طاق میں تھے وہ آئے، انہیں پیچھے سے حملہ کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کا ایک دانت شہید ہوا، رخسار کی ہڈی ٹوٹی، خون کا فوارہ چھوٹا، ہیلمٹ کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ کے رخسار مبارک میں جا کر کھب گئیں، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد سن 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکہ نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مہمیں تو آپ کو آن ایوریج 10-15 دن کے بعد ملیں گی۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، وہ بھی غیر معمولی ایک غزوہ تھا، اور پھر سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اس کو بڑی غور سے سنیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خواب میں پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا، یعنی ایک سین دکھایا جاتا ہے، اور وہ سین اگر سچا بھی ہو تو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ 10 دن کے بعد ہوگا، کہ سال کے بعد ہوگا، کہ 2 سال کے بعد ہوگا۔ تو وہ سین تو اگلے سال کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خوشی کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو اس طرح انٹرپریٹ کرے، تو آپ نے اسی سال کا سمجھا اور چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں بھیجی کہ نہیں اگلے سال جائیے۔ وہاں جا کے پھر کیا ہوا کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت عثمان کو سفارت کے لیے بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قریش نے اپنی طرف سے ایک استادی دکھائی کہ حضرت عثمان کے سٹے کو پرولونگ کیا، اور خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذاق نہیں سمجھا، بہت سیریسلی لیا کہ عثمان میرا سفیر تھا، میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ایک یہ کیا تھا، ایک افواہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن اسی نے سارا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ قریش بھاگے ہوئے آئے، کوئی یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، صلح کر لو آپ۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے اگلے سال عمرہ قضا ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ، یعنی ہجرت کے 7.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ کام شروع کہاں سے ہوا؟ اب آئیے آج دنیا کے حالات کیا ہیں۔ 1400 سال میں اسلام خود جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کے فیزز میں سے گزرا ہے۔ سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد خلافت راشدہ ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی فتنے اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سب کو ختم کیا،
اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر کے حوالے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام کیا ہے. یعنی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ غور و فکر تھا کہ میں بھوک کیسے ختم کروں، میں ظلم کیسے ختم کروں، نو انسانی نے وہ جو آئیڈیلز تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. آزادی، اتنی آزادی کہ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا سے کوئی شخص، عام آدمی، خطبے کے دوران ٹوک کر پوچھ لے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. وہ پوچھیں کیوں نہیں مانیں گے تو کرتے کا سوال کرے. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ آزادی رائے ہے. مساوات کہتے تو ہم سب ہیں، لیکن ثابت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اور بیت المال کا خادم ہم دونوں برابر ہیں اسلامی ریاست کے شہری. لہذا ایک منزل پر میں سوار ہوں گا تو تم پیدل چلنا نکیل پکڑ کر، تو اگلی منزل پر میں نکیل پکڑوں گا تم سوار ہونا. اور صرف کہا ہی نہیں، کر کے دکھایا. پھر باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، لیکن کبھی آپ تصور کیجئے حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو لولو فیروز جب انہیں دھمکی دے کر گیا تھا کہ میں آپ کے لیے وہ چکی بناؤں گا کہ جو دنیا یاد رکھے گی، تو انہیں کہا تھا جی مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. لیکن یہ ثابت کیا حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی خلیفہ کا خون، امیر المومنین کا خون کسی عام مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. یہ وہ مجوسی غلام جو ہے وہ مسجد میں آ کر قتل کر گیا امیر المومنین کو. حضرت علی کو نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہوئے قتل کر دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی گارڈ ساتھ نہیں تھے، کوئی سپاہی ساتھ نہیں تھے. جو سیکیورٹی ایک عام مسلمان کو حاصل ہے وہی امیر المومنین کو بھی حاصل ہے. یہ ہے برابری. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ کہا، جب گھیراؤ کیا بلوائیوں نے ان کے گھر کا، تو کہا گیا کہ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص بار بار خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں. اور فوجیں لے کر آ جاتے تو بلوائیوں کو تکہ بٹی ہو جاتی. لیکن حضرت عثمان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. یہ ہے برابری جو اسلام نے دی ہے، اور تاریخ میں ریپلیکیٹ نہیں ہو سکی، نہ ریپلیکیٹ ہوگی، نہ پھر اس کی کبھی کوئی نظیر آئے گی. تو یہ تھی خلافت راشدہ. اس کے بعد پھر بنو امیہ کا دور آیا. پھر بنو امیہ میں پھر ایک خلیفہ راشد آ گیا، اس کا نام بھی عمر ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر وہ چشم فلک نے منظر دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے رہے گلیوں میں، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ ملا. غربت ختم ہو گئی، ظلم ختم ہو گیا. اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، سیکیورٹی. تو ایک عورت نے سفر کر کے دکھایا، کسی نے اس کو میلی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا. پھر اسلام پر رفتہ رفتہ زوال آتا رہا، اسلام کا نظام عدل قائم رہا، لیکن جو اونچے ایوان تھے ان میں وہ اعلیٰ اقدار جو ہیں وہ قائم نہ رہیں. وہ آزادی، وہ مساوات، وہ جو تھا عفت و پاک بازی کا معاملہ وہ نہ رہا. لونڈیوں کا دور دارہ ہو گیا، اور وہ جو عام طور پر ہوا کرتا ہے وہ کچھ ہوا، لیکن طویل عرصے تک اسلام کا نظام عدل قائم رہا. اس کے بعد ہندوستان میں آ گئے. ہندوستان میں اسلام کا انٹروڈکشن تو ہوا خلافت بنو امیہ میں. حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اسلام کا تعارف کروایا، اور جاتے ہوئے جب بلا لیا گیا تو جزیہ بھی واپس کر کے گئے. یہ بھی تاریخ میں شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا. اور پھر ہندوستان میں ایک طرف افغانستان کی طرف سے حملے ہوتے رہے اور وہ حملہ آور ہو کے جاتے رہے، لیکن باقاعدہ مسلمانوں کی ایک حکومت جو ہے وہ مغلیہ دور میں یہاں پر آ کے بنی، اور پھر وہ رفتہ رفتہ زوال پذیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد انگریز کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی. سن 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ ملک عطا کیا. پاکستان جو تھا، اس کی آپ تاریخ کو دیکھیں، اس کے جغرافیوں کو دیکھیں تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کا ایک فضل معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بڑی اسکیم کا حصہ معلوم ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی اپنا جغرافیہ ہے. یعنی کاغذ پر لائنیں کھینچی ہیں کہ یہ تحصیل ادھر ہے، یہ تحصیل ادھر ہے، اور کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان کو کاٹنے والا. دریا کیا، نہر بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال پاکستان بنا. ہندو
کانگریس بڑی اسٹرانگ جماعت تھی، مسلم لیگ اس کے مقابلے میں چھوٹی جماعت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسا لیڈر عطا کیا مسلمانوں کو، اور اس نے مسلمانوں کا مقدمہ کامیابی کے ساتھ لڑ کے آزادی دے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کو ٹی بی ہو گئی تھی، انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھا، اپنے ڈاکٹر سے بھی انہوں نے یعنی حلف لیا کہ تم اس کو سیکرٹ رکھو گے، اور پاکستان بنا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ جوائنٹ ڈیفنس اسکیم، پہلے وہ دوسری اسکیم جو پیش کی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، وہ بھی قائد اعظم کو ماننی پڑی، لیکن نہرو نے لات مار دی اس میں، اور پھر ایوب خان کے زمانے میں جوائنٹ ڈیفنس اسکیم جو ہے پیش کی گئی، اس پر بھی نہرو میں لات ماری، پاکستان قائم رہا۔ پھر پاکستان جو ہے یہ ایٹمی ملک بن گیا، یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کو خاص فضل نہیں ہے، ساری دنیا مخالف تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی اپنی ایک مجبوری تھی کہ وہ افغانستان میں روس کو شکست دینا چاہتا ہے، لہذا امریکہ نے بھی آنکھ بند رکھی، حالانکہ سب کچھ پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کوہٹا میں، لیکن بہرحال اپنی مجبوری کی وجہ سے، اپنے مقصد کی وجہ سے آنکھ بند رکھی، اور بہرحال پاکستان ایٹمی ملک بن گیا۔ اب 9/11 کا جو ڈرامہ رچایا گیا، وہ ڈرامہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اصل میں اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ علامہ اقبال ایک بہت بڑے ویژنری تھے، ان کی نظم ابلیس کی مجلس شورا، جس نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھے۔ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ ابلیس کی مجلس شورا کو امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے تھے۔ سن 36 میں یہ نظم لکھی گئی، 38 میں علامہ کا انتقال ہوا، لیکن اس نظم میں علامہ کہہ گئے کہ ابلیس کے کوئی مشیر جو ہے وہ ڈیموکریسی کو خطرہ قرار دے رہا ہے ابلیسی نظام کے لیے، تو کوئی کمیونزم کو خطرہ قرار دے رہا ہے، لیکن ابلیس خود جب اپنا آخری صدارتی خطبہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار یار، خال خال قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، کہ اصل جو ان کے شیطان کے اعتبار سے اصل فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور پھر پے بپے ایسے واقعات رونما ہوئے، پاکستان بن گیا، ادھر سے انہوں نے اسرائیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنوایا، پھر پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے نا، اور پھر افغانستان کے اندر انہوں نے تو مسلمانوں کو استعمال کیا تھا کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اس میں سے پھر اسلام برآمد ہو گیا، اور طالبان کی حکومت کیا یہاں پر قائم ہوئی، اور صرف حکومت ہی قائم نہیں ہوئی، انہوں نے شریعت نافذ کر دی، یعنی ملا عمر امیر المومنین بن گئے افغانستان کے۔ اب اصل میں ان کے سارے پیٹ میں جو مڑوڑ اٹھے، تو پھر 9/11 کا ڈرامہ باقاعدہ پلان کر کے رچایا گیا، کس کے لیے؟ سیدھی سی بات ہے کہ طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر طالبان کی حکومت ایک اور پہلو سے انہیں ایک بہت بڑا خطرہ نظر آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں پیشین گوئیاں ہیں آخری دور کی، ان میں سے ایک بہت بڑی پیشین گوئی یہ ہے کہ اسلام پر قسمہ پرسی کا عالم ہوگا، اور پھر مسلمانوں کو ایک لیڈر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد میں سے ہوگا، اور مسلمان اس کی ہاتھ میں بیعت کریں گے، تو پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپورڈ جد و جہد ان کی شروع ہوگی، پھر ادھر سے دجال ظاہر ہوگا اور ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یہ ساری احادیث جو ہیں ان کو جب جا کے پڑھیں گے تو وہ آپ کے سامنے وہ سارا سینیریو جو ہے وہ آئے گا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ۔ اسی انہی حدیث کے اندر ہے کہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی نیچا نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اب افغانستان میں اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو گویا بنیاد بن گئی کہ یہاں سے کچھ فوجیں چلیں گی اور وہ جھنڈے جو ہیں وہ فلسطین میں جا کر نصب ہوں گے، تو انہیں نظر آیا کہ ہو یہ سین تو بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، اس حکومت کو ختم کر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بھی پلاننگ دیکھیے، یہ اس میں طالبان کی استقامت کو بھی بہرحال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا جو انہوں نے ثبوت دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیجئے۔ اور فائنل رزلٹ کیا ہے
کہ امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ، جیسے غزوہ احزاب ہے نا، اس کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں غزوہ خندق کو، کہ قریش اپنے سارے الائز کو، احزاب کو لے کر آیا اور ذلیل ہو کر وہاں سے گئے۔ افغانستان میں بھی امریکہ سارے نیٹو کو لے کے آیا، اور اب باقی سارے تو ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ اب امریکہ جو ہے وہ طالبان کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے سیف پیسج دے دو، مجھے باعزت یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو پھر اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کہاں کہاں سے آئے گی اور کتنی آئے گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیے گا کہ آپ سیرت کا بغور مطالعہ کریں، ہر دن آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے کہ بس گیا، اسلام گیا، اللہ کے رسول اور ان کی جد و جہد جو ہے وہ اب ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدم بقدم فتح سے ہمکنار کیا، اور وہ دعوت جو صرف فذکر بالقرآن من یخاف وعید سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ اس وقت سین کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے پوری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے، اور محترم ڈاکٹر زارا مسا فرمایا کرتے تھے کہ اب تیسری جنگ جو ہے اس کا میدان جنگ جو ہے وہ عرب ورلڈ بنے گا، اور وہ حدیث جو ہے وہ تو ہلا دینے والی حدیث ہیں کہ ایک پرندہ ہزاروں میل سفر کرے گا اور اس کو سوائے لاشوں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ 100 میں سے 99 افراد، 1000 میں سے 999 افراد جو ہے وہ قتل ہو جائیں، اتنا بڑا قتل عام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ ادھر آپ جائیں ہندوستان کے اندر، ہماری بہت بڑی دو شخصیتیں ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا۔ اور پھر جو آپ اوریا مقبول جان صاحب سے سنتے رہتے ہیں بار بار تذکرہ غزوہ ہند کا، اس کا بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سین تیار ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وہ اونچی ذات کے ہندو مسلمان ہونے شروع ہوئے آج سے 4-5 سال پہلے سے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو لیکچرز تھے ان کے ذریعے سے، یعنی بٹ بائی بٹ ہر لیکچر میں ایک دو بندے مسلمان ہو رہے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی اور اونچی ذاتوں کے بھی۔ اور پھر اب ایک نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کہ بیچ بیچ میں سے کوئی ہندو پنڈت اور کوئی سنسکرت کا پروفیسر وہ آ کر اسلام کی تائید کرتا ہے، شاہدہ شاہد من اہلہا والی کیفیت سے، کہ ایک سنسکرت کا پروفیسر جو ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ جو ویدوں کے اندر کالکی اوتار کا ذکر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی جو آ کر بڑا پنڈت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے یہ صحیح مذہب ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب وہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے ہندوستان کے اندر جو ذات پات کا نظام ہے، وہ اصل میں اس کا اوریجن تو وہی ہے جو ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ یعنی ابھی تک وہ ذاتیں ہیں موجود، راجپوت راجپوت سمجھتا ہے اپنے آپ کو، رائیں رائیں سمجھتا ہے، جاٹ جاٹ سمجھتا ہے، لیکن وہ حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں برہمن جو ہے وہ ابھی تک برہمن ہی ہے، اور شودر جو ہے وہ ابھی تک شودر ہی ہے، یہ بالفعل موجود ہے۔ لیکن اب کسی برہمن کو وہ مار بھی نہیں سکتے آسانی سے، اور کوئی برہمن بھی ہو اور پھر اوپر سے سنسکرت کا پروفیسر بھی ہو تو پھر اس کو وہ اس طرح سے مار نہیں سکتے، کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ یہودیوں کے شاگرد ہیں، یہودیوں نے کوئی بندہ چھوڑا نہیں آج تک، یعنی ان کا اپنا کیوں خواب اسرائیل کی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بات جو ہے وہ اسلام کی ثابت کر دے سائنٹیفکلی، تو اس کو یا غائب کر دیں گے یا مروا دیں گے، یا اس کا کوئی پاگل بنا کر اس کو جیل خانے میں ڈال دیں گے، پاگل خانے میں ڈال دیں گے۔ یہ خبریں بھی سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا نظام ہے، وہ کہاں کہاں سے راستے نکالے گا، we have no idea۔ اور وہ جو اقبال نے بات کہی تھی کہ ہے یورش تاتار کے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایسا تو پکا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اور ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ پورا ہندوستان پاکستان بنے گا۔ لیکن ہمارے سوچنے کی بات کیا ہے کہ وہ تو بننا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت، لیکن میں نے کن میں نام لکھوانا ہے؟ اللہ کے وفاداروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں، آپ کے وفاداروں میں، یا آپ کے مخالفوں میں؟
ہمارا آج تک کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں سروکار ہے اپنے کاروباروں سے، اپنے پروفیشن سے، اپنی کوٹھیوں سے، اپنے بنگلوں سے، اپنے پلازوں سے، اور اب تو معاملہ اور بھی نیچے گر گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کھانے کے سوا اب ہمیں کوئی کام ہی نہیں رہا۔ فوڈ سٹریٹ جو ہیں وہ گلی گلی میں فوڈ سٹریٹ بن گئی، اور سب کی سب جو فوڈ سٹریٹ کی دکانیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا پکانا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اچھے لچھن نہیں ہیں، یہ مسلمانوں والے لچھن نہیں ہیں، یہ مجاہدین والے لچھن نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا دے درمیان میں سے۔ بانیہ تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی اگر آخری جو تقاریر ہیں چاندے کہ ان کو آپ سنیں تو وہ بڑے زور سے یہ بات کہتے تھے کہ ہماری بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے۔ تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ان کی بات سچی ہو، لیکن قلندروں کی باتیں عام طور پر جو ہیں وہ بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں، وہ خادم تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی کہی ہوئی بات ہے، ہم اپنی فکر کریں اور اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیں، اپنے کاروباروں کو پیچھے کریں، اپنے اہل و عیال کو پیچھے کریں، اسلام کو آگے لائیں، اور اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ پیش کر دیں۔ تنظیم اسلامی کے امیر کو پیش کر دیں، جیسے تنظیم اسلامی کے ہم سب رفقا نے امیر تنظیم اسلامی کو اپنی جان مال پیش کی ہوئی ہے۔ 2 دفعہ محترم ڈاکٹر احمد صاحب نے میری پریکٹس چھڑوائی تھی، حکم دیا تھا کہ آ جاؤ لاہور، آ جاؤ، میں فلانے کام پر پریکٹس بند کر کے الحمدللہ میں چلا گیا تھا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ کام کرنا ہے کہ دین ہمارے پرائرٹی نمبر 1 پہ آ جائے، ہمارے کاروبار، ہمارے پیشے، ہمارے گھر، ہماری دکانیں، سب کچھ جو ہے وہ پیچھے چلے جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس میں برکت ڈالے گا، اور پھر کامیابی انشاءاللہ ہوگی۔ وہ تو ہونی ہے، لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور ہم قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، خواہ ہم اس فتنے ہی کی نظر ہو کر شہید ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دوبارہ اٹھ کے پیش ہونا ہے نا، تو پیش ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، اور یقین کے ساتھ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھکا نہیں دیں گے جاؤ دفع ہو جاؤ، انشاءاللہ وہ ہمیں اپنے جھنڈے کے سائے میں اپنے ساتھ ملائیں گے کہ دیکھو میرا امتی آ گیا ہے۔ قیامت کا دن ہو اور ہم میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں وہ میرا امتی آ گیا، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ وہ کیسے کہیں گے؟ اگر ہم نے ان کے لائے ہوئے دین سے وفاداری کی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی امتی کی حیثیت سے پہچانیں گے، اور اگر ہم نے ان کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں سے پہچانیں گے کہ یہ میرے دین کا باغی ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ تو اس سے قبل کہ وہ وقت آئے ہم سب کو اپنے لچھن بدلنے چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو معاف کر دے، آئندہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس کا رخ تیری جانب ہوگا، تیرے دین کی جانب ہوگا، ہم تیرے لیے جئیں گے، تیرے لیے مریں گے، اور ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ تیرے لیے ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جب طالبان کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی اور افغانستان میں وہ روس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو کبھی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ افغانستان میں کوئی اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئی۔ اسی طرح کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے، یعنی وہ جو افغان جہاد ہو رہا تھا روس کے خلاف، اس میں بڑے بڑے نام تھے، لیکن ملا عمر اس میں کسی خاص کھاتے میں نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں بخشا۔ تو کیا جب پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہید تو باندھی ہوئی ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی دنیا جو ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتی۔ ان کے جو پلانز ہیں، منصوبے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ تو ہلا دینے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت ابھی آ رہی ہے،
صرف کرنا یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہے، لیکن وہ پاکستان اس کے شہری ہم ہوں گے یا ہم ہی میں سے جو غیر مسلم ہے اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے گا، یا ایک دفعہ پاکستان کا وجود ختم ہوگا اور پھر ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پورا کا پورا ہندوستان پاکستان بن کر ابھرے گا، ایک اسلامی ریاست بن کر ابھرے گا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ رائٹنگ آف دی وال تو ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ہم نے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وفاداروں کے ساتھ یا اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں عرض کروں گا، بلکہ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک وعدہ لے لوں کہ سیرت النبی کی کوئی کتاب آپ ضرور پڑھیں گے۔ یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں نے سیرت النبی نہیں پڑھی، صرف وہ جو 6ٹھی 7ویں جماعت کے اندر جو سیرت النبی تھی صرف وہی پڑھی ہے۔ کوئی کتاب اپنے پسند کے آتھر کی، اپنے مسلک کے مصنف کی، عالم کی پڑھیں، لیکن آبجیکٹو سیرہ ہو کہ آپ کی پیدائش سے لے کر اینڈ تک آپ کو دکھائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے۔ کام شروع ہوا کس سے؟ قرآن مجید کی تعلیم سے، اور مکی زندگی میں مقاصد وہی تھے، یعنی سورہ مدثر ابتدا کی صورت ہے، اس میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کو بڑا کرو، اور سورہ شورا جو ہے وہ مکی دور کے وسط کی صورت ہے، اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ کہہ دو امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، لیکن اس کے نعرے نہیں لگائے گئے۔ اصل زور جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم پر دیا گیا، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو ہر اس شخص کو کہ جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ یہی آپ دیکھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی ایک طرف جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے پیش نظر خلافت کا قیام ہے، لیکن کرتی ہوئی کیا نظر آتی ہے؟ نہ ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ ہم تلوار چلانی سیکھ رہے ہیں، نہ ہم نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں، نہ ہم جوڈو کراٹے سیکھ رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو، قرآن مجید کے تعلم کو عام کر رہے ہیں، مقصد وہی ہے، اور سیرت النبی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بہت شکریہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ